تقریر میں اصلاحی کرتا ہوں، علاقے میں تو جان کے کرتا ہوں۔ آج بھی میں سوچا کہ کچھ بہتر باتیں کروں گا، مگر ٹھنڈ اس قدر سخت ہے اور اس میں بٹھا کر آپ کو زیادہ کام جھام بتیانا، میں سمجھوں گا کہ یہ آپ پر ظلم ہوگا، آپ پر زیادتی ہوگی۔ نعت خوانی میں جذبے اور جوش میں آپ کے ہاتھ پاؤں چلتے رہتے ہیں، تو دو چار اشعار اگر شاید بڑھا بھی دے تو بہت زیادہ لوڈ آپ پر نہیں پڑتا ہے، مگر خطیب اپنی تقریر کا 10 منٹ آپ پہ بڑھا دے تو یہ اس قدر گرا گزرتا ہے، معلوم پڑتا ہے کہ یہ بوجھ لے کر میں ڈھو نہیں پاؤں گا اس ٹھنڈ کی رات۔ میں گزارش کروں گا محبت کے ساتھ، اب تک آپ نے جلسہ سنا، مصوی رضا کو بھی سماعت کرے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، تم سے تیرا رب پھر ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ نعمت، احسان، اللہ نے آپ پر جتنے احسانات کیے ہیں، جتنے احسانات اللہ کی طرف سے آپ پر ہیں، قرآن کا اعلان ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ ہم سے، آپ سے، سب سے اپنی طرف سے کیے ہوئے تمام احسانات کا سوال فرمائے گا۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ If you want to count the entire wealth of Allah, you cannot count it۔ اگر تم اللہ کی ساری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔ جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہم پر کی گئی ہیں، کیا نہیں دیا اللہ نے آپ کو صاحب، کیا نہیں دیا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اگر آپ کے پاس 1 کٹھا زمین ہے تو وہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 کمرے کا مکان ہے تو وہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر آپ چل پا رہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر آپ دیکھ پا رہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ یہ ہمارے دیہاتی لوگ ہمارے علاقے میں اکثر نراشا وادی لوگ رہتے ہیں، اکثر احساس کمتری کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے فون کرو تو بولیں گے صاحب دھان ختم ہو گیا، گیہوں ختم ہو گیا، مکئی ختم ہو گیا۔ کوئی یہ بولنے کو تیار نہیں کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اگر 10 کنٹل مکئی کی جگہ پر کسی سال اللہ اسے 8 کنٹل مکئی اسی کھیت میں دیتے اور وہ آدمی سے پوچھا جائے مکئی بھلون، مکئی ہوا، تو فوراً بولے گا اے کیا ہوا، سب برباد ہو گیا، کیڑا لگ گیا، کیا ہوا، یہ ہو گیا۔ یعنی 50 شکایتیں کر دیں گے مگر ایک لفظ زبان سے یہ نہیں لا سکتے کہ الحمدللہ اللہ نے کم سے کم 8 کنٹل تو عطا فرما دیا۔ ایک آدمی اس کا 5 بیٹا کما کر 10-20 ہزار روپیہ مہینے میں بھیجتا گھر پر، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کم سے کم اس کے 5 بیٹے کمانے کے قابل تو ہے، مگر الحمدللہ بولنے کے بجائے وہ بندہ بولتا ہے کہ کیا کماتا ہے یہ چوٹا تو دلی میں جا کے ٹائم پر بات کرتا ہے۔ یعنی ناشکرا، نراشاوار، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے احساس کمتری کے شکار ہونے والے ہمارے لوگوں نے آج اس زمین کو تنگ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی زمین کو، کسی کو نوکری مل جائے اب وہ پڑوس والا بولتا ہے صاحب اللہ کا میرے اوپر کیا احسان ہے، پڑوس میں نوکری مل گئی، میرے بیٹے کو کہاں ملی، اس کو زمین آ گئی مجھے کہاں ملی، اس کو مکان ملا مجھے کیا ملا۔ یعنی اس طرح کی فکر جو ہمارے ذہن و دماغ میں آ کر ہمیں اور غریب سے غریب کر دی ہے، اسی فکر سے ہمیں لڑنا ہے، اسی فکر سے پوچھنا ہے۔ ہمیں کہنا ہے صاحب اللہ کی نعمت صرف نوکری نہیں ہے، اللہ کی نعمت صرف مکان نہیں ہے، اللہ کا احسان صرف زمین نہیں ہے، اللہ کا احسان صرف آپ کے پیسے نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے اور آپ اس زمین پر، اس دھرتی پر زندہ ہے، اللہ کی دی ہوئی سانسوں کا استعمال آپ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہم ان مردوں سے بہتر ہے جو اپنی اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اگر سانسیں چھین لے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک سیکنڈ میں اللہ ڈبل احسان فرماتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دولت مند ہوں گے تبھی اللہ کا احسان ہوگا؟ نہیں، دولت مند، پیسے والے، امیر، جن کے پاس جتنے پیسے وہ اتنا پھنسے گا، وہ اتنا اس قدر وہ وہاں پریشان رہے گا، چونکہ جن کے پاس جتنے پیسے ہوں گے ان کو اتنا تگڑا، اتنا لمبا، اتنا زخیم ان کو حساب بھی دینا ہوگا۔ اور جو بیچارہ کسان ہے، مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، ان کے پاس کمائی کم ہے، ارننگ کم ہے، خرچے کم ہے تو حساب بھی کم دینا ہوگا۔ اس لیے اب آپ اپنے دماغ سے یہ نکال کر صرف یہ بٹھا لیجئے کہ اللہ کا آپ پر بڑا احسان ہے۔ اللہ نے آپ کو چلنے کی طاقت دیا، اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دیا، اللہ نے آپ کو سمجھنے کی قوت دیا، اللہ نے آپ کو کھیتی باڑی کرنے کی طاقت دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کا احسان ہے۔
اللہ چاہتا تو لولا پیدا کرتا, اللہ چاہتا تو لینگڑا پیدا کرتا, اللہ چاہتا بہرا بنا دیتا. پوچھئے ان بہروں سے جو آپ کے گاؤں میں بہرے ہیں, جو لولے ہیں, جو لینگڑے ہیں, کیا کمی تھی وہ لینگڑا ہوا؟ وہ لنگڑا ہے مگر آپ کو پاؤں دیا. وہ لولا ہے مگر اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا. وہ اندھا ہے مگر اللہ نے آپ کو آنکھیں دی, آنکھوں میں بینائی عطا فرمائی. یہ ساری چیزیں یہ بتانے کو کافی ہے کہ انسان کے پاس زمین نہ رہے تب بھی اللہ کا احسان ہے, پیسہ 1 روپیہ نہ رہے پھر بھی اللہ کا احسان ہے, اس کے پاس دولت, زمین, مکان, گھر, رہنے کی جگہ تک نہ رہے, اگر وہ صرف دھرتی پر زندہ ہے, ٹانگ بھی نہ رہے, آنکھیں بھی نہ ہو, آنکھ بھی نہ ہو, صرف سانسیں چلتی ہو, تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ اسے سانسیں عطا فرما رہا ہے. صاحب یہ احسان یہ اکثر ہمارے لوگ نراش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا دیا ہمارے رب نے. صاحب بہت بڑی دولت اللہ نے دی ہے, اور یہ دولت دی ہے تو اس کا حساب ہوگا. یہ احسان ہے اللہ کا ہے تو حساب ہوگا. اللہ پوچھے گا کہ اگر آپ کو زبان دیا ہے تو اس کے بدلے میں عمل چاہیے, ہاتھ دیا ہے تو اس کے بدلے میں عمل چاہیے. شریر کے سارے پارٹ پرزے جو ہمارے شریر میں ہے, ان سارے پارٹ پرزوں کے اعمال ہمیں کل میدان محشر میں دکھانے ہوں گے. یہ لعاب جسے ہم سمجھتے ہیں نا, آپ سمجھیے کہ یہ لعاب, یہ تھوک, میں اکثر بولتا ہوں اس کی اہمیت پہ گفتگو ہوتی ہے, تو یہ لعاب اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ لعاب اللہ دے تو دیا, اگر اس کی کوانٹٹی کو صرف اللہ متوسط نہیں رکھتا, یعنی اس کی مقدار کو برابر اور نارمل نہیں رکھتا, بہت زیادہ لار آتا, بہت زیادہ تھوکتے, بہت لار سے منہ میرا پورا کھلنے لگتا, یا اس کی کوانٹٹی کم ہو جاتی. اس کی مقدار کی کمی اور زیادتی کی بنیاد پر ڈاکٹرز کا ماننا ہے, میڈیکل سائنس کا ریسرچ ہے کہ لار کی کمی اور زیادتی کی بنیاد پر 3 خطرناک بیماری ہمیں ہو سکتی ہے. لار کی کمی اور زیادتی کی بنیاد پر ہمارا ہاضمہ گڑبڑا جائے گا, یا پھر ہماری قوت فہم ہماری گڑبڑا جائے گی, یا تو ہماری بینائی کمزور ہوگی. تو احسان رب کا ہے کہ اللہ نے سر دیا, سر میں زبان دیا, زبان کے بیچ میں اللہ نے لار دیا, اور اس لار یعنی تھوک کی کوانٹٹی کو نارمل رکھ کے ہمارے رب نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم کو پاگل ہونے سے بچایا, ہمارے ہاضمے کو درست رکھا, ہماری بینائی کو مضبوط رکھا. تو کل میدان محشر میں آپ اندازہ فرمائیے, سر کے بارے میں چھوڑیے, ہاتھ کے بارے میں چھوڑیے, پاؤں کے بارے میں چھوڑیے, اگر صرف تھوک کے بارے میں ہمارا رب ہم سے پوچھ لے کہ بندہ یہ تھوک دے کر 3 بڑے احسانات کیے, بتا کہ تھوک کے بدلے میں تیرا عمل کیا تھا, کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس عمل کا, اس کے بدلے میں اپنا عمل دنیا کا عمل پیش کر سکے اور اللہ کو کہہ سکے کہ اللہ میں نے تھوک کے بدلے میں یہ کام کیا. کوئی نہیں. ہمارا عمل کتنا خراب ہے, کون سا عمل دکھائیں گے؟ صبح ہم کھیت جاتے, شام مارکیٹ جاتے, دن بھر صاحب دکان پہ بیٹھتے, نیکی ہم کب کی ہے, اچھائی ہم نے کب کی؟ ایک نیکی تک ہم سے نہیں. اذان, نماز, یہ ساری چیزیں تو یہ فرض الہی اللہ کی طرف سے فرض ہے, نماز, روزہ, حج و زکات, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, مگر جو بنیادی طور پہ فرائض جو اللہ کے بندوں کے تعلق سے ہے, یہ تک ہم نہیں کر سکتے. ایک بندے کی مدد کرنا, ایک کسی بندے کے لیے کھڑا ہونا, کسی کے لیے تڑپنا, کسی کے آنسو پوچھنے کا کام کرنا, یہ ایسے چھوٹے چھوٹے اور بڑے انعامات ہیں. عبادت چھوٹی ہے, کام چھوٹا ہے, مگر اس کے انعامات بڑے ہیں. یہ تک ہم سے نہیں ہوتا. 1 روپیہ کسی مدرسے کے نام پر اگر کوئی مانگنے آ جائے تو صاحب ایسا معلوم پڑتا کہ بھوتا سوار تھا ہمارے بدن میں, 20 روپیہ نکال کے دیتے تو جان نکل جاتی. مدرسہ والا پریشان کرتے رہتا ہے. کوئی آ جائے فقیر فقرہ, غریب, مزدور, مسکین, وہ کوئی بات نہیں صاحب, مرنے والا مر جاتا ہے, ہم اسے اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے. اپنے سماج کو اٹھانا تو چھوڑیے, آج جلانے, بھسم کرنے, اس کو تباہ کرنے, اپنے سماج کو برباد کرنے میں 24 گھنٹہ اگر محنت کرنی پڑے تو ایک آدمی محنت کرتا ہے. ایک صاحب نے مجھے آج ہی فون کر کے بتایا کہ حضرت میں 4 سال سے جس رشتے کے لیے میں انتظار کرتا, اپنی بیٹی کی شادی کے لیے میں نے بہت محنت کی, کہاں سے کھوج کھاج کے میں نے ایک آدمی کو تیار کیا. میرے پڑوس کا ایک شخص 17 کلومیٹر دور اپنی سائیکل چلا کے گیا اور اس رشتے کو وہ پھنکا دیا. یہ ظالم لوگ ہمارے سماج میں, یہ ظالم خواہش کرے گا کہ میں جنت چاہوں گا, ایسے بدخلق انسان بولے گا کہ میں جنت چاہوں گا. آپ نے 50 سال نماز پڑھی, آپ کی نماز اللہ آپ کے چہرے پہ مارے گا. آپ نے 50 سال سے روزے رکھے, آپ کے روزے کی ساری برکتوں کو اللہ چہرے پہ مارے گا. آپ نے کئی بار حج اور 50 عمرے آپ نے کر لیے,
بلا شبہ یہ سارے اعمال آپ کے چہرے پہ اللہ مار دے گا اگر آپ نے اللہ کے کسی ایک بندے کو تکلیف پہنچائی ہے اور وہ بندہ آپ کی تکلیف کو معاف نہیں کیا ہے. یہ تکلیفوں سے ہم نے سماج بھر دیا, یا اپنے سماج کے ہم نے اپنے لوگوں کے گھر جلا دیے, اپنے بھائی کی دشمنی میں ہم نے جینے کا سلیقہ سیکھ لیا. ہم سوچتے کہ اللہ ہمیں کل معاف کر دے گا, نہیں کرے گا معاف. ہمیں اپنے پہلے بھائی سے معافی مانگنی ہے.